बसंत لاہور میں زور و شور سے تیاریاں چل رہی ہیں, گڈے ڈوریں, لیکن اب لاہوریوں کی تیاری دیکھ کے تو پوری دنیا, مطلب دنیا سے لوگ آ رہے ہیں اور دنیا حیران ہے کہ لاہوری بسنت منائیں گے کیسے. لیکن ابھی خبر آئی ہے کوئی پہلے کہ کچھ ایریاز میں بسنت کو بین کر دیا گیا ہے. وہ بین کیوں ہوئی اصل میں, اور کون سے ایریاز ہیں, تھوڑا سا بتائیں عوام کو کہ کہاں یہ لوگ بسنت منانے سے محروم رہیں گے یا پھر وہ کسی اور جگہ پہ جا کے منا لیں گے, اور اس کی وجہ کیا ہے بین کرنے کی. فیصل آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, یہ لوگوں کا کوشچن ہے, لیکن میں لوگوں کو یاد کرا دوں کہ یہ وہ ایریا ہیں جو جب بسنت اوپن ہوا کرتی تھی تب بھی یہاں پہ پابندی تھی ان علاقوں میں. یہ وہ علاقے ہیں, ان علاقوں میں آپ دوسری تیسری منزل اونچی بلڈنگ بھی بنا سکتے ہیں. یہ کون سے ایریاز ہیں جو آپ کے لاہور ایئرپورٹ کے ارد گرد ہیں, جو قریبی ایریا ہے جہاں سے جہاز آنا ہے جانا ہے, کم از کم 2-1 کلومیٹر کا ایک ریڈار بنتا ہے. وہ علاقے کے نام بھی بتا دیتے ہیں لوگوں کے لیے, ہم کچھ علاقوں کے نام بھی بتا دیں, ہمارے پاس موجود ہیں, یہ بنتا ہے. یہ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب جہاز, آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ پرندہ اگر ٹچ کر جائے, اس کے انجن میں چلا جائے تو نقصان ہو سکتا ہے. آپ یہ پتنگ بازی گڈی اگر آپ نے اڑائی ہوئی, کہنا اسی بات پہ نا آپ اس کا جواب دیجیے گا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جہاں گڈے آگے نہیں اٹھتے تھے, بسنتیں آگے نہیں ہوتی تھی, جہاز کو گڈوں سے کیا ہو جانا, ڈوروں سے کیا ہو جانا ہے. وہ آپ نے جواب دیا ہے کہ یہاں بسنت پہلے بھی نہیں ہوتی تھی اور اب بھی. آپ اس چیز کو دیکھ لیں کہ اگر پرندہ ٹچ ہو جائے تو اٹ مینس کہ یہ اچھا فیصلہ ہے ان کا, یعنی کہ ہمیں سیکیورٹی. آپ کو اس کے اوپر میں یہ بھی لوگوں کو یاد کراتا جاؤں کہ ان ایریا میں بڑی سختی سے منع ہے عید الاضحیٰ کے اوپر جانوروں کی علائشیں پھینکنا. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب پرندے اوپر اس کے آئیں گے وہ اس ریڈار میں آ جائیں گے. اگر ایک پرندہ ایک جہاز سے ٹچ کرتا ہے اس سے بڑے حادثے کا خدشہ ہے. اس سے علاوہ لاکھوں ڈالر لگتے ہیں اس کو ریپیئر کرنے میں. وہ اگر وہ پاکستانی جہاز ہو یا کوئی مہمان جہاز ہو, نقصان اگر یہاں پہ ہو. آپ RNN کے توسط سے اب ان علاقوں کے نام بتا دیں تاکہ وہ لوگ باخبر رہیں کہ ہم نے ان علاقوں میں بسنت نہیں منانی. میں آپ کے پوڈ کاسٹ میں بتا دیتا ہوں, میں آپ کے پوڈ کاسٹ میں بتا دیتا ہوں, پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے جہازوں کی آمد و رفت کو محفوظ بنانے کے لیے جو ہدایات جاری کی ہیں اس کے مطابق DHA سارا ٹوٹل DHA میں نے لفظ DHA بول رہا ہوں. نشاط کالونی, نشاط کالونی, علی ویو گارڈن, علی پارک, نادر آباد, تاج باغ, کینال بینک, جوڑے پل, الفیصل ٹاؤن سمیت 15 علاقے ہیں جو اس کے ارد گرد ہیں. ناظرین آپ پتنگ بازی مکمل پابندی ہے اور دفعہ 144 لگی ہوئی, اور یہ آج کی نہیں ہے, یہ لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے. یہ ازل سے ہے, جب بھی پسند ہوتی تھی یہاں پہ پسند نہیں ہوتی. دیکھیں ناظرین, یہ فیصلہ گورنمنٹ کا آپ ہمارے پاکستان کے حق میں, اور اس کا ہمیں خود ذمہ داری سے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں بسنت ہرگز نہیں منانی چاہیے تاکہ اس سے کوئی نقصان نہ ہو سکے. اور ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کو 5-6 FIRs ہوئی ہیں, بیچارے موٹر سائیکل کے اوپر راڈ نہیں لگے ہوئے. اب دیکھیں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ رش بہت زیادہ ہے, راڈ لگوانے جاتے ہیں لوگ, لگ نہیں رہے, کچھ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. فائن کر دیں, کوئی اور سزا دے دیں. FIRs مطلب ایک غریب آدمی ہے کہ جس پہ FIR ہو جاتی ہے, آپ کو بھی پتا پاکستانی قانون میں نام ڈل جاتا ہے تو پھر نکالنا بھی مشکل ہے. اور FIR, چھوٹی سی FIR بھی ایک عام شہری, ایک شریف بندے کے لیے بڑا مشکل کا سبب بن سکتی ہے. اس پہ آپ تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ FIRs جو ہوئی ہیں واقعی ہوئی ہیں یا یہ سوشل میڈیا کی خبر ہے, اور دوسرا اگر ہوئی ہیں تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ آگے عوام کو کس طرح محتاط رہنا ہے. فیصل آپ کا بات بالکل ٹھیک ہے, آپ کا آرگومنٹ بھی ٹھیک ہے اور آپ کا کوشچن بھی ٹھیک ہے, اور میں اس کو سمجھتا ہوں. ہر بندے کا اپنا اپنا سوچ ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے, یہ DIG جو ٹریفک ہے, دیکھیں آپ نے قوانین بنتے ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن کرانی ہوتی ہے. آپ نے اس کی پہلے آگاہی دی جاتی ہے, پہلے نا آگاہی دی جاتی ہے. اب دیکھو کچھ دنوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ راڈ لگوائیں, جس کو نہیں لگائیں گے ان کو ہم FIR دیں گے, اس کو FIR دیں گے. لیکن میرے پیارے بھائی, یہ دینی چاہیے ان کو FIR جناب 5 فروری کی جب اینڈ ہو, رات کو 11:59 کے بعد FIR دیں رات کے ٹائم. یہ اصولی طور پہ بنتا ہے. اور اصولی طور پہ دیکھیں یہ درست تھا کہ 1 فروری سے پہلے پتنگوں کی نہ خرید و فروخت نہیں کرنی, یہ نہیں کرنی. اس کے باوجود پتنگیں اڑ رہی ہیں, FIR درج ہو رہی ہیں, بے شمار FIR درج ہوئی. میرے پاس یہ اعداد و شمار ہے, میں اگر آپ کو بتاؤں کتنی FIR انہوں نے درج کی ہیں پورے کیا کہتے ہیں
پنجاب کے اندر بلکہ ناظرین کو بتائیں، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. وہ یہ ایک منٹ میرے پہ یہاں پہ اعداد و شمار پڑے تھے، بغیر اعداد و شمار کے بات نہیں کی جا سکتی نا، تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. یہ تازہ ترین اعداد و شمار ہیں جو آج کے ہیں، جو ابھی آئے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا. یہ کل کے نیوز پیپرز میں پرنٹ ہوں گے. یہ اعداد و شمار ابھی تک میں بتا رہا ہوں کہ جو ہماری دیکھا ہم لوگ کیسے ہیں، ہمیں بھی تو کچھ دیکھنا کرنا پڑے گا نا کچھ چیزوں کو. میں آپ کے راڈ والے اس کی طرف آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، ناظرین سے اپنا گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس چینل کے توسط سے. دیکھیں قوانین بنتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ نئے قانون بننے کی بجائے جو پہلے قانون ہے اس کی امپلیمنٹیشن کرائیں. امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ اب جیسے کہ یہ راڈ والا معاملہ آیا، بسنت اچانک سے آ گئی سامنے، پہلے بند تھی، آپ نے بسنت بنانے کا آپ نے فیصلہ کیا تو اچھی بات ہے. یہ ہمارے یہاں پہ فیسٹیول ہونے چاہیے، ہمارے ملک میں پتہ لگنا چاہیے کہ ہمارے یہاں پہ کتنا سکون ہے، ہمارے یہاں پہ کوئی پرسکون ہے، ہمارے یہاں پہ آزادی کتنی ہے، کوئی سیکیورٹی مسائل نہیں ہے، ہم فیسٹیول منا سکتے ہیں. یہ ایک وہ سائن ہے پوری دنیا کے لیے. بڑی دنیا سے مندوبین آئے ہوئے ہیں، پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ بسنت کی بات ہوئی ہے صرف واضح طور لاہور کی. میں آپ کے توسط سے میں ابھی ایک خبر بتا دیتا ہوں لوگوں کے لیے جنہوں نے نہیں سنی. مریم نواز صاحب، سیالکوٹ، گجرانوالہ، راولپنڈی، ملتان سمیت ایسے 1 2 3 4 شہر ہیں، ان میں بسنت کی مشروط رضابندی وزیر اعلیٰ نے دے دی ہے. وہ کیسے دی ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو ہمارا پائلٹ یہ فیسٹیول ہے لاہور والا، ہم اس میں دیکھیں ہم نے جو سیکیورٹی میئرز دیے ہیں، جو ہم نے یہاں پہ بندوبست کیے ہیں، یہ ہم دیکھ لیں اگر یہاں پہ کامیاب ہوتی ہے بسنت تو پھر یہ باقی ان شہروں میں بھی ان لوگوں کی خوشخبری ہے. اس کے لیے ضروری ہے لاہوریوں کو اور لاہور سے باہر آئے ہوئے لوگوں کو کہ بسنت کو SOPs کے مطابق بنائیں. مطلب بات ایک صاحب نے کی کہ جی یہ بسنت میلہ ہے یا پھندا ہے، میں ان کی بات کے جذبات کا خیال کرتا ہوں، لیکن میں اس پیارے بھائی کے لیے، سارے ناظرین کے لیے بتانا یہ چاہتا ہوں. یہ پہلے چھوٹا سا نظر ڈالیں، یہ ابھی رپورٹ اب تک کی جو نا لاہور پولیس کا بسنت سے قبل، یہ سر لاہور کا ہے، جو کریک ڈاؤن میں 1729 لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، 1645 مقدمات درج ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں 2001 سے زائد چرخیاں اور کیا کہتے ہیں 2001 سے زائد پتنگیں، 43 چرخیاں برآمد کی گئی ہیں، ٹھیک ہے. 8 فروری سے پہلے 8 فروری سے پہلے پتنگ بازی کے یہ کر رہے تھے جو بتایا گیا نہیں کر رہے، ساری بات ہے. جب ایسا تو یہ FIR درج ہوگی. اب آ جائیں آپ کی یہ راڈز کے اوپر، موٹر سائیکل میں. اچھا موٹر سائیکل جو ہے نا ایک مڈل کلاس کیا لوئر مڈل کلاس کی سواری ہے، ٹھیک ہے نا. یہ لوئر مڈل کلاس وہ لوگ ہیں جنہوں نے کمانا ہے تے کھانا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کو سمجھنا چاہیے، سمجھنے کی ضرورت ہے. پولیس کی بدنامی کی وجہ بھی بن رہی ہیں چیزیں. آپ نے یہ پابندی لگا دی، لیکن اس کو آپ واضح طور پہ اگر آپ نے دیکھا ہے کسی بندے کو، آپ اس کو وارن کریں، اس کو 1 گھنٹے کے لیے کھڑا کر دیں تاکہ سمجھ آئے کہیں جہاں پہ جا رہا تھا لیٹ ہوا ہے. لیکن اس کو بھی FIR نہیں دینی چاہیے تھی. ہماری یہ ریکویسٹ ہے، ایک تجویز ہے کہ 6 فروری کے آغاز سے قبل یہ وارننگ دی جائے. یہ جو آپ نے مجھ سے بات کی، یہ میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں، لیکن گورنمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے روکنا ہے تو روکنا ہے. آپ نے کو جو قانون نافذ ہو گیا، جو اعلان ہو گیا، دفعہ 144 لگی ہوئی تو اس پہ عمل کریں. اس پہ دفعہ 144 لگا دی گئی ہے اس کے اوپر بھی کہ آپ بغیر روڈ کے موٹر سائیکل لے کے نہیں چل سکتے. یار گورنمنٹ اور کیا کرے گورنمنٹ. اچھا دیکھیں اب اس پہ بات ہے، بسنت والے دن کوئی 10,000 کے قریب آٹو رکشا چلنے، میٹرو پہ بات کرنی، آپ نے سفر کرنا فری ہے. یہ میٹرو بس اورنج لائن، ان ڈرائیو اور جینگو بھی فری ہے. اس کے بارے میں نے سنا تھا، ابھی تک میرے پاس اطلاع نہیں آئی، لیکن انہوں نے آٹو سوشل میڈیا پہ یہ وائرل ہے. یہ سابقہ جو DC ہے موسیٰ صاحب، وہ میرے سے ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم ان ڈرائیو وغیرہ سے بھی بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے گورنمنٹ نے پیسے بھرنے، وہ فری نہیں چلنی. پیٹرول ہے اس میں خرچ ہونا ہے، اس میں دیہڑی لگنی ہے، ڈرائیور کی جو دیہڑی لگنی ہے، اس کے گھر میں کچن تو چلنا ہے نا جسے گاڑی چلانی ہے. تو خیر وہ آٹو رکشے فری چلا رہی ہے، لیکن وہ چلا رہی ہے 6 7 8 کو. تو اسی طرح ہم اس پہ بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے.